أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ سورہ یونس ہے اور سورہ یونس مکی صورتوں میں سے سورہ مبارکہ ہے اور یہاں سے ایک تسلسل ہے مکی صورتوں کا. سورہ یونس اور اس کے بعد سورہ ہود اور پھر سورہ یوسف. یہ تسلسل سے صورتوں کا ایک دور ہے مکی صورتوں کا. سورہ یونس اور سورہ ہود ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے اور ان کا ربط وہی ہے جو پیچھے سورۃ المائدہ کے اندر سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف میں جو ہم نے باہمی ربط پڑھا. آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام سورۃ الانعام میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا بڑا مفصل بیان تھا جس کو کہا جاتا ہے تذکیر بنعم اللہ. اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کرانا، تذکیر کرانا. اور اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے. سورۃ الاعراف میں التذکیر بایام اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے قوموں پر جو عذابات ہیں ان عذابات کے ذریعے سے قوموں کو، امت کو سمجھانا. یعنی نعمت اور نقمت، ایک عذاب اور ایک نعمت. تو گویا کہ سورۃ الانعام نعمتیں بتاتی ہے اور سورۃ الاعراف وہ اللہ کے عذاب کو بتاتی ہے. بالکل اسی طرح سے سورہ یونس یہ اللہ کی نعمتیں بتاتی ہے اور اس کے بعد سورہ ہود اللہ کے عذاب کو بتاتی ہے. تو یہ مناسبت ہے ان دونوں صورتوں میں باہمی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس میں آخر میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اختصار کے ساتھ یہ 3 تذکرے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائے ہیں. اور سورہ ہود میں
جو اس سے کے بعد آنے والی ہے اس میں مفصل تذکرے ہیں. یہاں تو اختصار کے ساتھ چونکہ سورت کا مضمون اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا ہے، اور اگلی جو سورت سورہ ہود ہے اس کا مضمون عذاب کو بیان کرنا ہے، تو اس میں آغاز ہی سے اللہ کے عذاب کے تذکرے ہیں. اور سورہ یونس میں شروع میں بھرپور اللہ کی نعمتیں اور قدرت کے، اللہ پاک کی وحدانیت اور توحید پر بڑے اہم دلائل ذکر کیے گئے. پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہ دو صورتیں سورہ ہود اور سورہ یونس کے مزاج سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مکی دور کی آخری صورتیں ہیں. گویا کہ اب یعنی حجت تام ہو چکی ہے اور عذاب بالکل قریب آ گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نہ ماننے والوں پر اب آنے لگا ہے. اس لیے ان آیات میں آپ غور کریں گے، بار بار ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے جس سے اشارہ عذابوں کی طرف ہے، اور یہ سمجھ لیا جائے کہ حجت مکمل ہو گئی ہے. اور خاص طور پر سورہ ہود کے اندر تو حجت کے اکمال کی ایک بہت بڑی نشانی اور دلیل یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اب سورہ ہود کے اندر کیا مضامین تھے؟ یعنی عذابوں کے تذکرے تھے. اور فاستقم کما امرت، کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ جم جائیے، استقامت اختیار کیجئے. اس لیے سورہ ہود کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو یہاں پہلے رکوع کے اندر 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں کو مد نظر رکھیں، ذہن نشین فرما لیجئے. ایک تو اس سورت کا جو بنیادی اور مرکزی مضمون ہے وہ ہے، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. اور نمبر 2 اس پر دلائل، اور نمبر 3 جنت اور جہنم کے احوال. عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اپنی بات کو سمجھانے کے لیے جنت کے تذکرے بھی کرتا ہے کہ دیکھو جنہوں نے اللہ کے احکام کو مانا ان کو یہ نعمتیں ملتی ہیں، ملیں گی، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. تو اس مناسبت سے جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی ہے. تو گویا کہ 3 باتیں اس سورت کے پہلے رکوع کے اندر آ گئی ہیں. ایک ہے دعویٰ مضمون سورت کا، اور دوسرا اس پر دلائل، اور تیسرا جنت اور جہنم کا تذکرہ. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت بری کتاب کی. حکمت بری کتاب کی آیات ہیں، معنی یہ ہے کہ اس میں عقلی دلائل ہیں. دیکھیں، ایک ہے حکیم، ایک ہے مبین. تلک آیات الکتاب المبین کہیں آتا ہے، اور کہیں آتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم آتا ہے. حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں. جہاں لفظ حکیم آتا ہے اور جس صورت کے شروع میں آیا ہے حکیم، حکمت کی آیات، حکمت کی باتیں، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے عقلی دلائل ہوتے ہیں. ہر آدمی کو اللہ نے شعور عطا فرمایا، عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے. تھوڑا سا اگر وہ غور کرتا ہے اور کائنات کو دیکھتا ہے تو اللہ کی قدرت اس کو سمجھ میں آئے گی. اللہ نے اس کو حکمت عطا فرمائی ہے، سمجھ اور بصیرت اتنی دی ہے کہ اس سمجھ اور بصیرت کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کو پہچان سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت والی ہے. عرض کیا کہ حکمت سے مراد یہاں پر دلائل عقلیہ ہے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. اور پھر یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ جہاں پر تذکرہ آتا ہے حروف مقطعات کا، شروع میں جیسے الف لام را ہے، یہ حروف مقطعات ہے. الف لام میم ہے، حروف مقطعات میں سے ہے. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات، اور اسی طرح سے طٰ حروف مقطعات. جہاں جہاں پر حروف مقطعات آتے ہیں وہاں آغاز ہی میں قرآن مجید کے متعلق کچھ نہ کچھ صفات ضرور ذکر ہوتی ہیں. حروف مقطعات والی ہر صورت اس کے شروع میں قرآن مجید کے متعلق کچھ باتیں ہوتی ہیں. لہذا یہی تمہید ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب ہے حکمت بری. اکان للناس عجبا، تو اس تمہید کے بعد فرمایا اکان للناس عجبا، کیا کان ہے للناس لوگوں کے لیے، عجبا کیا لوگوں کے لیے تعجب خیز بات ہے. کیا چیز؟ ان اوحینا الی رجل منہم، یہ بات لوگوں کے لیے کیا تعجب خیز ہے. ان اوحینا کہ ہم نے اشارہ کیا، ہم نے وحی کی، الی رجل منہم انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کی طرف ہم نے وحی کی. ان انذر الناس، اور وحی کا مضمون ہم نے یہ دیا ہے، اور ہم نے اس سے یوں وحی میں کہا ان انذر الناس
کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، ان انذر الناس، کہ تو لوگوں کو ڈرا، لوگوں کو آخرت کے انجام سے اور عذاب سے ڈرا، لیکن ایسا ڈرانا جو شفقت کے ساتھ ہو۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبریاں سنا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی نہ ماننے والوں کو ڈرانا، مخالفت کرنے والوں کو ڈرانا اور ماننے والوں کو خوشخبریاں سنانا۔ کیا خوشخبریاں؟ خوشخبریوں کی بات آئی، ان لہم قدم صدق، کہ بے شک ان کے لیے قدم صدق، عزت کا مقام ہے ان کے پروردگار کے پاس، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے عزت کا مقام ہے۔ یہ پہلی آیت کے اندر ایک مشرکین کی جانب سے ایک تعجب جو پایا جاتا تھا، اور جو ان کا عمل کہیے، ان کی سوچ کہیے، ان کا نظریہ کہیے، جو نظریہ اور سوچ اپنے دلوں میں اور اپنے دماغوں میں انہوں نے سوچ بٹھا رکھی تھی، اور اس سے وہ بڑا تعجب کرتے تھے کہ کیا ایک انسان کو بھلا رسول کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ایک انسان، وہ بھی ہم میں کا اور ہمارے اسی ماحول اور معاشرے کا ایک انسان، اور وہ کہے مجھے وحی ہوئی، اور وہ کہے اللہ مجھ سے براہ راست بات کرتا ہے، اور وہ یہ کہے میرے پاس فرشتہ آتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آنے والی نہیں۔ تو اس پر ان کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے باطل نظریے کو اور سوچ کو ذکر کر کے پھر یہ ارشاد فرمایا، اس بات سے تمہیں تعجب ہے کیا کہ ایک تم ہی میں سے ایک رسول اٹھا ہے، اور تم ہی میں سے ایک شخص آئے اور وہ تمہیں ہدایت کی باتیں بتائے؟ یہ تعجب خیز بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم انسان ہو، زمین پر بسنے والے تم انسان ہو، تو انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انسان ہی آیا کرتا ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے فرشتہ نہیں آ سکتا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی اور مخلوق ہم نہیں بھیج سکتے، جن نہیں بھیج سکتے، تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہم جو مخلوق بھیجیں گے اور رہنمائی اور ہدایت کے لیے وہ بھی انسان ہوگا۔ اگر فرشتہ آ جاتا تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے فرشتہ بھیجتا، تو فرشتہ آ کر تمہیں تبلیغ کرتا اور تمہیں گناہوں سے روکتا اور تمہیں نیکیوں کی طرف لے کے جاتا اور تمہیں جنت اور جہنم کی باتیں سناتا، تو تم زبان سے یہ لفظ کہتے کہ بھائی یہ تو فرشتہ ہے، اس نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، اس کی تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے، یہ عبادت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ یہ تو عبادت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک انسان ہی بھیجا ہے جس کے ساتھ مکمل وہ ضروریات لگی ہوئی ہیں جو ہر انسان کی ضروریات ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بھوک بھی لگتی ہے، آپ کو پیاس بھی لگتی ہے، آپ علیہ السلام بیمار بھی ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ اولادوں کا سلسلہ بھی ہے، آپ علیہ السلام نے شادیاں بھی فرمائی ہیں، آپ علیہ السلام کو مال کی بھی ضرورت ہے۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز جو ایک انسان کی ضرورت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ضرورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی رکھی ہے۔ لہٰذا یہ بات کوئی تعجب خیز تھوڑا ہی ہے۔ اس لیے مشرکین یہ بھی اعتراض کرتے تھے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے بھائی؟ ارے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول تو بازار میں بھی جاتا ہے، یہ رسول تو کھانا بھی کھاتا ہے۔ بس ہمیں تو ایسا رسول چاہیے جو کھانا بھی نہ کھائے، جو اپنی ضروریات بھی نہ پوری کرے، وہ آدمی ہوگا ہم اس کی بات مانیں گے۔ تو بات یہی ہے کہ اگر ایسا ہم بھیج دیتے ہیں تو وہ ایسا ہم بھیجیں گے تو ظاہر ہے انسانی شکل میں آئے گا، انسانی شکل میں آئے گا، پھر بھی تم وہی اعتراض کرو گے۔ تو اس لیے فرمایا یہ چیز کوئی قابل تعجب نہیں ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے تعجب ہو گیا؟ ان اوحینا، اس بات سے کہ ہم نے بھیجا ہے ان کی طرف سے، ان کی طرف، الی رجل، ہم ان اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، الی رجل، ایک شخص کی طرف، منہم، جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس، اور ہم نے اس شخص کو کہا کہ تو ڈرا لوگوں کو جو مخالفت کرنے والے ہیں، وبشر الذین آمنوا، اور ہم نے کہا اس شخص کو کہ خوشخبریاں سنا ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے، اللہ پر ایمان جن کا، توحید پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ کیا خوشخبریاں سنا؟ ان لہم، بے شک، لہم، ان کے لیے، قدم، مقام، صدق، سچائی کا، بلندی کا مقام ہے ان کے لیے، عند، پاس، ربہم، ان کے پروردگار کے، ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے بہت بلندی کا مقام ہے۔
قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، قال الکافرون نہ ماننے والے یوں کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے، ان ھذا لساحر مبین۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیا رائے قائم کی؟ یہ تو بڑا جادوگر ہے، صاف کھلا جادوگر ہے۔ یہ جادوگر کیوں کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی گفتار، آپ کی مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ دلوں پر انتہائی زبردست اثر انداز ہوتے تھے، اور آپ کی سیرت لوگوں کے مزاجوں پر انتہائی اثر انداز ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو جاتے تھے، تو اخلاق سے متاثر ہو کر، زبان سے متاثر ہو کر، کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے، اسلام قبول کر لیتے۔ یہ کہتے یہ جادوگر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادوگر بھی جادو کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کیا کرتا ہے، اور متاثر کر کے وہ اپنا کرتب ان کو دکھایا کرتا ہے اور اپنا مدعا ان کو سمجھایا کرتا ہے، لہذا یہ شخص بھی جادوگر ہے۔ تو انہیں سمجھایا گیا کہ ایک صرف کسی شخص پر یہ جملے کس دینا کہ یہ جادوگر ہے۔ اگر سورج روشن ہے اور آپ کہو کہ نہیں سورج نہیں ہے، تو بھائی سورج نہیں ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ایک چیز ظاہر باہر آنکھوں سے دکھ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اور ایک شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کے ماحول میں پیدا ہوئے، آپ کے ماحول میں پلے بڑے، 40 سال تک کا زمانہ آپ کے درمیان میں انہوں نے گزارا، اور انہوں نے کسی سے پڑھنا لکھنا کوئی سیکھا نہیں، وہاں پڑھنے سیکھنے کا کوئی ماحول بھی نہیں تھا، اور نبوت سے پہلے ان کی زبان پر ایسے کوئی کلمات جاری نہیں ہوئے۔ اچانک 40 سال کی عمر جب پوری ہوئی، 41ویں سال میں آپ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی اندر سے ایک دم سے بدل گئی، اور آپ کی مبارک زبان سے وہ الفاظ نکلنے لگے کہ جو سب سن کے حیران رہ گئے کہ یہ کیسے الفاظ ہیں، یہ کیا کلام ہے۔ تو کیا بھلا جادوگر ایسا ہوتا ہے کہ کم از کم جس کی زندگی میں آپ نے پہلے کوئی جادو دیکھا ہو، پہلے کوئی بات اس کی زندگی میں دیکھی ہو، یا اس کے آباء و اجداد میں کوئی جادوگر گزرا ہو، تو کہا جائے کہ یہ بھی اپنے آباء و اجداد سے سیکھ کر آیا ہے۔ جب یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو تمہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بے جا کے اعتراضات اور بے جا کی باتیں کیوں کہتے ہو؟ قال الکافرون، کہنے لگے کافر، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ دو باتیں ہو گئی، ایک تمہیدی بات قرآن مجید کی صفات سے متعلق آ گئی، اور دوسرا اعتراض جو مشرکین کی جانب سے تھا وہ اعتراض بھی ہو گیا۔ اب دلائل آگے، دلائل کیا ہے؟ ان ربکم اللہ الذی، تمہارا پروردگار تو وہ رب ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، فی 6 ایام، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، 6 ایام دنوں، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا، پھر وہ جلوہ افروز ہوا، علی العرش، عرش پر، یدبر الامر، اور پھر وہ معاملات، اور یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کاموں کی، یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں ہے کوئی سفارشی الا من بعد اذن، مگر اس کی اجازت سے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو اور اسی کو ایک سمجھو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ افلا تذکرون، اتنے سارے دلائل کو سننے کے بعد تمہارے ہوش ٹھکانے کیوں نہیں آتے؟ اب یہاں پر غور کیجئے گا، ایک تخلیق اور نمبر 2 تدبیر، کہ اللہ تبارک تعالی اس کائنات کا رب ہے، خالق، رب، مدبر، 3 باتیں یہاں ذہن نشین فرما لیں۔ خالق کا معنی پیدا کرنے والا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، انسانوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، تو خالق اللہ ہوا۔
اچھا اب بنانے کے بعد ان کو سنبھالے ہوئے کون ہے، ان کو چلا کون رہا ہے، یہ نظام کون دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز کو اپنے کمال تک کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ ہی ہے جو تمہارا رب ہے، خالق پیدا کرنے والا، رب چیزوں کو کمال تک پہنچانے والا۔ ایک بچے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک تعالیٰ کی کاریگری، وہ پیدا ہوا، وہ رحم مادر میں بنا اور دنیا کے اندر آیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ربوبیت، صفت رب، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت رب کار فرما ہوئی، جس کے وجہ سے وہ بچہ نشو نما پاتا ہے، بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور جناب بچپن میں جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں کی چھاتی سے دودھ کو قبول کرتا ہے۔ یہ کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ تیرے لیے خوراک یہاں ہے؟ جیسے ہی ماں اسے اپنی چھاتی سے سینے سے لگاتی ہے تو وہ دودھ لینے لگتا ہے، اپنی خوراک کو لینے لگتا ہے۔ اسے کس نے سمجھایا کہ تجھے رو کر اپنی خوراک کو، اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، کون سی؟ رب۔ یہ صفت ربوبیت ہے کہ کسی چیز کو کمال تک پہنچانا، بچپنے کو جوانی تک پہنچایا، پھر جوانی سے آگے بڑھاپے کی طرف لے کے گیا، اور ضعف پھر در ضعف، کمزوری در کمزوری، اور بالآخر وہی کمزوری جو بچپن میں تھی اسی کمزوری پر انسان لوٹ آتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کمزور، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر کمزوری کے بعد اللہ پاک نے تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے، ثم بعد، پھر اس اللہ پاک نے اس کمزوری کے طاقت کے بعد پھر اللہ پاک نے تمہارے اوپر پھر بڑھاپا لایا ہے، اور پھر بڑھاپے کے بعد ایسی کمزوری کہ پھر وہ بچپن والی کیفیت ہو گئی۔ تو یہ نظام کائنات کا کون بدلتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت، دوسری سے تیسری حالت، یہ تبدیل کرنا اور بدلنا یہ اس رب کا کام ہے۔ پھر انسان رحم مادر میں سے دنیا کے رحم میں آیا، دنیا کے اندر آیا، پھر یہاں سے عالم برزخ میں منتقل ہو جائے گا۔ موت آئے گی تو کہاں جائے گا؟ عالم برزخ میں۔ پھر عالم برزخ سے نکل کے کہاں جائے گا؟ عالم محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ پھر عالم محشر کے بعد کہاں جائے گا؟ جنت میں یا جہنم میں۔ تو یہ انسان کی زندگی ہے۔ تو یہ ہے صفت خلق اور صفت رب، کہ اللہ خالق بھی ہے اور ساتھ ساتھ رب بھی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، یدبر الامر، مدبر بھی اللہ ہی ہے، کائنات کا نظام بنانے والا بھی اللہ ہے۔ وقت پر بارشوں کا برسانا، روزیوں کا اگانا اور انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ہے یدبر الامر۔ تدبیر بھی اسی کی ہے، تدبیر بھی اسی کی ہے۔ بھائی اس سال میں کتنی روزی اگائی جائے، یہ اسی کی تدبیر ہے، سمجھے؟ کتنوں کو دنیا میں بھیجا جائے، اسی کی تدبیر ہے۔ کتنوں کو موت آئے گی، یہ اسی کی تدبیر ہے، یہ اس رب کی تدبیر ہے۔ کتنوں کو موت آئے گی، کس طرح سے موت آئے گی، یہ اسی کی تدبیر ہے۔ ما من شفیع، جب تین صفات میں اللہ اکیلا ہے، خالق ہونے میں بھی وہی اکیلا، نمبر 2 رب ہونے میں وہی اکیلا، نمبر 3 تدبیر اور مدبر ہونے میں بھی وہی اکیلا، نمبر 4 ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور قدرت اور سلطنت میں بھی وہی اکیلا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ پاک کے یہاں کوئی جبرن سفارش نہیں کر سکتا، اس کی قدرت سب سے اوپر حاوی ہے، اس کا قہر، اس کی جبروت، اس کی سلطنت تمام کی تمام سلطنتوں پر حاوی ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی بھی سفارشی نہیں ہے مگر کب؟ جب وہ اجازت دے گا، جس کے لیے جب وہ اجازت دے گا، ایک بات، نمبر 2 جس کے لیے اجازت دے گا۔ تو انبیاء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، ملائکہ سفارش کریں گے، اور نیک لوگ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، تو ان کو اللہ پاک سفارش کی اجازت دے گا، لیکن کس کے لیے کریں گے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ یہ کوئی جبر نہیں ہے کہ جو چاہے اللہ پاک سے جبرن تم تسلیم کروا لو۔ بات سمجھے جی؟ اصل میں شرک یہاں سے ہی لگتا ہے، شرک یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو ذہن نشین فرمائیے گا، غور کیجیے گا۔ اللہ پاک کی تخلیق،
آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اس میں شرک نہیں ہوتا، سب کہتے ہیں ہاں یہ اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ بارشیں کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ سب مانتے تھے۔ شرک کہاں سے آ جاتا ہے؟ شرک یہ آ جاتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی تک پہنچنا بڑا مشکل کام، اور اللہ پاک نے کائنات کا نظام کچھ لوگوں کے سپرد کیا ہوا ہے، انہیں اگر راضی کر لیا جائے، یہ اللہ کے اتنے مقتدر اور اتنے اللہ کے محبوب ہیں کہ یہ اللہ سے ہر کام کروا لیتے ہیں، یہ ہماری بخشش کروا لیں گے۔ لہٰذا ملائکہ، انبیاء، صلحاء، نیک لوگ، ان کو راضی رکھو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور ان کو راضی رکھنے کے لیے کیا کرنا شروع کیا؟ ان کے نام پر نظر و نیاز دینا شروع کر دی، ان کی قبروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اور اسی طرح سے کسی نے کسی دیوتا کو مان لیا، کسی نے کسی جن کو مان لیا، کسی نے کسی فرشتوں کو مان لیا، کسی نے کسی نبی کو مان لیا، کسی نے کسی پتھر کو مان لیا، کسی نے کسی مورتی کو مان لیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر کچھ نہ کچھ اثرات رکھے ہیں، یہ کائنات کا نظام بناتے چلاتے ہیں، لہٰذا کیا ہونا چاہیے؟ ان کو راضی رکھ لو تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارا کام بن جائے گا۔ اس پر فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہ بھائی اللہ کے یہاں کوئی سفارشی نہیں ہے مگر اجازت کے ساتھ۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تو تمہارا پروردگار ہے جس کے اندر یہ چار صفات پائی جا رہی ہیں، خالق بھی وہی، رب بھی وہی، مدبر بھی وہی، سلطنت بھی اسی کی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو۔ کیا کرو؟ اسی کی بندگی۔ اب یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بندگی میں تین باتیں ہوا کرتی ہیں، ان تین باتوں کو اگر آپ ذہن نشین کریں گے نا تو پھر کبھی بھی غلطی نہیں لگے گی بندگی میں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں بھائی؟ بولو، اللہ کی۔ کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ اب یہ تین باتیں جو میں کہنے لگا ہوں، اس کے بعد دیکھیں، اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں، بندگی کس کو کہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرنا، اور رب تسلیم کرنا کہ اس نے مجھے بنایا، پالا، پوسا، یہاں تک لایا، لہٰذا میری ہر حاجت، ہر ضرورت کون پوری کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ یہ بندگی کا پہلا تصور ہے کہ میری ہر حاجت کون پوری کرے گا؟ اللہ ہی پوری کرے گا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ کس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے؟ اسی کے سامنے۔ یہ کس کا تصور ہے؟ رب کا، کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں۔ نمبر 2، اللہ تبارک تعالیٰ کو مالک ماننا۔ ملکیت کائنات میں کس کی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ جب مالک اللہ ہے تو میں اللہ پاک کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا، بولو، بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ لہٰذا میں اپنے نفس کی غلامی اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرا مالک میرا نفس نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی میرا مالک نہیں ہے، لہٰذا میں کسی کی غلامی، ذہنی، عملی، کسی کی غلامی نہیں اختیار کروں گا۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ میرا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں کسی کی غلامی، بولو، نہیں اختیار کروں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 3، مطاع اللہ ہے، مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے، فرما روا میرا اللہ ہے۔ اچھا، مطاع اللہ ہے۔ اب اللہ پاک کی اطاعت سب سے بڑی اطاعت ہے۔ میرا مطاع جس کی میں اطاعت کرتا ہوں وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہٰذا میں اس دنیا میں نہ کسی اور کی اطاعت کروں گا اللہ کے سوا، یعنی اللہ پاک کی اطاعت کے ساتھ کسی کی اطاعت کا ٹکراؤ آ گیا تو میں وہ اطاعت چھوڑ دوں گا، اللہ کی اطاعت اختیار کروں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تیسرا تصور ہے۔ جب یہ تینوں باتیں آپ ذہن نشین فرما چکے تو اب فاعبدوہ، اللہ کی بندگی کرو۔ پہلے والا مانو، رب مانو اس کو، دوسرا مالک بھی ماننا اس کو، تیسرا مطاع بھی اسی کو ماننا، اطاعت بھی اسی کی۔ رسول کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے کہ رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ والدین کی اطاعت کرنا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ والدین کی اطاعت بھی کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے حکم دیا ماں باپ کی اطاعت کرو۔
بڑوں کا کہا مانتے ہیں، بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بڑوں کا کہا ماننے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے. لیکن جب بڑوں کا کہا ماننا اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا تو نہیں مانیں گے. ماں باپ کی اطاعت اگر بولو اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی تو نہیں مانیں گے. سورۃ الممتحنہ کے اندر یہ مضمون ہے، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ. اے نبی، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، نیکی میں یہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے آپ بیعت قبول کر لیجئے. جب خواتین آئی تھی آپ علیہ السلام کے پاس بیعت ہونے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، جو شرائط رکھی تھی ان میں شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ کی نافرمانی کسی نیکی میں نہیں کریں گی. پتہ چلا کہ اگر خاشا و کلا تصور بھی نہیں ہے نبی تمہیں کبھی کسی نافرمانی کا حکم دے، لیکن اگر وہ بھی نافرمانی کی بات کہے گا تو وہاں پہ بھی اطاعت نہیں. اس لیے اطاعت تو صرف اللہ کی ہے، فرما روا کائنات کا صرف اللہ ہی. تو اس لیے یہ تین باتیں سمجھیں. توحید یہ درس توحید ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو ماننا، اللہ کی بندگی کرنا. بندگی صرف اللہ کی ہے. فاعبدوہ، صرف اسی کی بندگی کرو. گویا کہ یہ جو صفات تھی نا، خالق ہونے میں وہ اکیلا، رب ہونے میں وہ اکیلا، مدبر ہونے میں وہ اکیلا، سلطنت اور بادشاہت اسی کی، تو پھر بندگی بھی اسی کی کرو. افلا تذکرون، کیا تمہیں ہوش نہیں آئے گا؟ سمجھو گے نہیں اس بات کو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، آگے پھر سمجھایا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹ کر جانا اللہ کے پاس ہے. جب اللہ کے پاس سب کو جانا ہے تو اگر آپ نے نافرمانی کی اور اللہ کی اطاعت سے اعراض کیا تو پھر اللہ پاک تمہیں کیا کرے گا؟ سزا دے گا. وعد اللہ حقا، اور اللہ کا یہ وعدہ سچ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. پھر دوسری دلیل آئی کس پر؟ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ذرہ ذرہ ہو جائیں اور بالکل مٹی ہو جائے، ہڈیاں ہماری مٹی میں مل جائیں، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو کیا فرمایا؟ انہ یبدأ الخلق، وہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو. پہلی بار کس نے پیدا کیا؟ اسی نے. ثم یعیدہ، دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ وہی. جس ذات نے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ سمجھے جی؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے آسان ہے. ایک چیز کا نمونہ سامنے آ جاتا ہے، ماڈل سامنے آ جاتا ہے، دوبارہ اس کا مرمت کرنا تو آسان ہو جاتا ہے. لیکن پہلے سے ایک شے کا وجود ہی نہیں تھا، انسان کا وجود نہیں تھا، اس نے انسان کو وجود دیا. آسمان و زمین کا وجود تھا ہی نہیں، کوئی ماڈل نمونہ سامنے نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بنایا. تو جس ذات نے اتنا کچھ کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بات سمجھے جی؟ اس کے بعد لیجزیہ، یہ غرض ہے، غرض، مقصد. کیوں اللہ پیدا کرے گا دوبارہ؟ اللہ پاک دوبارہ کیوں پیدا کرے گا؟ تو دیکھو، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا اور زندہ ہونا، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا اور زندہ ہونا، عقل اس کو تصور کرتی ہے، عقل مانتی ہے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے. اگر اس کو ہم نکال دیتے ہیں زندگی سے، عقل سے نکال دیتے ہیں کہ نہیں بھائی بس یہ مرنا ہے اور یہ پیدا ہونا ہے، کھانا پینا اور ختم، اور اس کے بعد اٹھنے کا سوال ہی نہیں، اگر یہ بات کسی کا نظریہ ہے تو وہ عقل کے خلاف ہے. عقل کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آخرت اگر سزا اور جزا کا فیصلہ نہ ہو تو پھر دنیا میں پیدا ہونا ہی عبث اور بیکار ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلموں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے کہ دونوں اس دنیا میں مزے اڑا لیے اور جناب بلکہ مسلمانوں کو زیادہ تکلیفیں آئیں اور کافر تو راحت میں رہا اس دنیا میں، اور اس دنیا میں اس نے بھی زندگی گزاری، اس نے بھی گزاری، وہ بھی کھا پی کے مر گیا مٹی ہو گیا، یہ بھی کھا پی کے مر اور مٹی ہو گیا. تو پھر یہ کیا کہ دونوں کو، اس کو تکلیفوں میں رکھا، اس کو راحت میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جزا اور سزا کا دن آنے والا ہے. سمجھے جی؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے، لیجزیہ
یہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں نا، تو یہ اگر آپ غور فرمائیں ان الفاظ پر، یہ سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کا متن سمجھنے کی کوشش کریں. تفاسیر میں بھی آپ کو بہت ساری باتیں مل جائیں گی، لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں اشارہ کرتا ہوں، یہاں کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کو غور کیا کریں. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وعد اللہ حقا، اس کا وعدہ سچا ہے. انہو، یہاں سے مرنے کے بعد پر دلیل ہے. انہو یبدأ الخلق، اس لیے کہ وہ پیدا کرے گا اور پیدا کرنے والا ہے اور دوبارہ لوٹائے گا. لیجزیہ، یہاں سے کیا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مقصد بتایا. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ پاک بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. بالقسط، کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ. اور والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، کفروا کا معنی جنہوں نے حق بات کو چھپایا. لہم شراب من حمیم، ان کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم، اور عذاب ہوگا دردناک. بما کانوا یکفرون، بس سبب اس کے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، دوبارہ ایک پھر دلیل لائی. اللہ پاک اللہ ہی ہے. هو الذی، حصر ہے، حصر صرف اللہ ہی ہے. حصر کا مطلب میں کیا کر رہا ہوں؟ صرف اللہ ہی ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا. والقمر نورا، اور چاند کو اس نے چاندنی عطا فرمائی. وقدرہ منازل، اور چاند کی اس نے منزلیں مقرر کی، گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کی. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان سکو عدد السنین، سالوں کی گنتی. والحساب، اور حساب و کتاب، تاکہ تم جان سکو. سورج اور چاند کی تخلیق کا مقصد سمجھایا. ایک مقصد تو یہ بتایا کہ سورج اور چاند دونوں کو ہم نے بنایا ہے روشنی کے لیے. سورج دن کو روشنی دیتا ہے اور چمکتا ہوا اور دہتا ہوا چراغ. سراجن وہاجا، دہتا ہوا چراغ، جس کی گرمی اور حرارت اور تپش سے کائنات کے اندر چیزیں پکتی ہیں. سبزے اس گرمی اور حرارت سے پکتے ہیں. ایسی اللہ پاک نے اس کو گرمی عطا فرمائی ہے. والقمر نوراً، اور قمر کو اللہ پاک نے نور، اس کو اللہ نے نورانی بنایا، اس کی دھیمی روشنی ہے. سمجھے جی؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. سورہ بنی اسرائیل میں کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے دن اور رات کو نشانیاں بنایا ہے، اور دن کی نشانی کو ہم نے خوب روشن کیا اور رات کی نشانی کو ہم نے دھیما کر دیا. سمجھے جی؟ دن کی روشنی کو ہم نے خوب روشن کیا، دن کی نشانی کو. کیوں؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، تاکہ تم دن میں معاش کے ذرائع اختیار کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اور رات کو ہم نے دھیما کر دیا لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم سکون اختیار کرو، تاکہ تم اپنا آرام کر سکو، نیند تم کر سکو. سبحان اللہ. آپ اپنے کمرے کے اندر، آپ اپنے گھر میں جب سوتے ہو، آپ بتیاں کم کر دیتے ہو، لائٹیں ہلکی کر دیتے ہو، تاکہ آرام سے، اطمینان سے آپ کو نیند آ جائے. اسی طرح سے خالق کائنات میں آپ کے لیے انتظام بنایا ہے، اور زمین و آسمان کے بیچ میں دو بڑے اس نے چراغ رکھے ہیں، ایک دن کا اور ایک رات کا. تو دن کی روشنی، سورج کی روشنی کو اللہ پاک نے خوب تابندہ بنایا ہے، خوب روشن اللہ پاک نے اس کو کیا ہے، چمکتا ہوا. اور قمر کی روشنی کو، چاند کی روشنی کو، چاندنا کو اللہ پاک نے اس کو دھیما کیا ہے. اور اس چاند کی روشنی میں کے ذریعے سے پھلوں کے اندر ذائقے آتے ہیں، پھلوں کے اندر ذائقے اللہ پاک بھرتا ہے. ایک تو مقصد یہ سمجھایا. وقدرہ منازل، اور وقدرہ، اور مقرر فرمائی اس کی، کس کی؟ چاند کی منازل، اس کی منازلوں کو مقدر فرمایا. یعنی ایک دن ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے، دوسرے دن دوسری جگہ سے، تو طلوع اور غروب میں اس کی منازل ہیں. اور اسی طرح سے اس کا گھٹنا اور بڑھنا، یہ اس کی منازل ہیں. یہ کیوں کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان سکو، سالوں کی گنتیاں اور حساب کو جان سکو. تو چاند کا گھٹنا بڑھنا اس لیے بھی ہے تاکہ تم سالوں کو پہچان سکو، حساب و کتاب کر سکو، تاریخوں کا انتظام کر سکو. پتہ چلا کہ چاند کے ذریعے سے تاریخ کا حساب و کتاب کرنا وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ احوط، اس میں زیادہ احتیاط ہے. اور امت مسلمہ کو اسی کی تاکید ہے، اور آپ علیہ السلام کو یہی پسند تھا. گو کہ دوسرے مقام میں منع نہیں کیا، چاند کو بھی اس کا ذریعہ بنایا ہے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی، وہاں پر بھی اسی مضمون کو ذکر فرمایا، اور اس وہاں دونوں کے ساتھ ذکر کیا.
الشمس والقمر بحسبان، شمس اور قمر، سورج اور چاند دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے حساب کے لیے، دونوں حساب کے لیے۔ منع نہیں ہے کہ چاند سے آپ حساب نہ کرو، شمسی حساب کا اپنا حساب نہ لگاؤ، ٹھیک ہے، لیکن پسند کیا ہے آپ علیہ السلام کو؟ وہ قمری پسند ہے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ قمری حساب و کتاب کا جاننا امت پر فرض کفایہ کے درجے میں ہے، اس لیے کہ آپ کے بہت ساری عبادات کا تعلق قمری حساب سے ہے، آپ کے روزوں کا تعلق، قربانیوں کا تعلق، حج کا تعلق، اسی طرح سے محرم کے 9 اور 10 کے یا 10 یا 11 کے روزوں کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ وہ قمری تاریخوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ پاک نے ان سب چیزوں کو الا بالحق، مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ کھول کھول کے نشانیاں بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، در حقیقت یہ اگلی آیت، اس کا تعلق ما قبل کے ساتھ ہی ہے، اس کا تعلق پچھلے والی قرآن لے کے بیٹھو، اس کا تعلق ما قبل کی آیت کے ساتھ ہی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک دن اور رات کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، ان سب میں لآیات، یہ نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، بچنے کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں۔ فی اختلاف اللیل کا مطلب کیا ہے؟ دن رات کا اختلاف کیا ہوتا ہے بھائی؟ دن کا گھٹنا بڑھنا، رات کا گھٹنا بڑھنا، سردیاں آتی ہیں راتیں لمبی ہو گئیں، دن مختصر ہو گئے، اور گرمیاں آتی ہیں تو راتیں مختصر اور دن لمبے ہو گئے، یہ ہے۔ اور اسی طرح سے دن سے رات کا آنا اور رات سے دن کا آنا، یہ اختلاف ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ، لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ہماری ملاقات، ہم سے ملاقات کی خواہش ہی نہیں رکھتے بھائی، ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، یعنی قیامت پر جن کا ایمان ہی نہیں ہے، موت اور موت کے بعد حساب و کتاب کا ایمان ہی نہیں ہے جس شخص کا، مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مرا اس کی قیامت واقع ہو گئی، اب اگر وہ نیک ہے تو اللہ سے اس کی ملاقات ہے، بد ہے اللہ کی طرف سے سزائیں اس کے لیے مقرر ہیں، لیکن یہ وہی جس کا ایمان ہوگا اس بات پر وہی کوشش کرے گا۔ ان الذین لا یرجون، بے شک وہ لوگ، لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دوسری بری عادت کیا ہے؟ ورضوا، سوچ لو میرے دوستو، سوچ لو، یہ ایک ایک آیت ہمارے دل کو ضرب لگا رہی ہے، سوچو، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر ہی خوش رہتے ہیں، آخرت کی طلب کچھ بھی نہیں کرتے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس کی غم، اس کا ہم، اس کی فکر کیا ہے؟ دنیا ہے بس۔ نہ صبح اٹھ کر کوئی نماز، نہ اللہ کا ذکر، نہ تلاوت، نہ دن کی کوئی نماز، نہ دن میں اللہ کا کوئی خوف، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، غفلت میں بیدار ہوا، غفلت میں سویا، کیوں؟ بس صبح غفلت میں اٹھا اور اپنی نوکری اور ملازمت پر نکل گیا، خاتون خانہ غفلت سے اٹھی اور اپنے گھر کے اندر گھر کے کام کاج کر کے دوپہر کا کھانا، دوپہر سے فارغ ہوئی، شام کا کھانا، شام کے کھانے سے فارغ ہوئی، جناب رات کو کسی لغو اور بیہودہ کام میں مبتلا رہی، اور رات گزر گئی، اور رات کے آخری حصے میں جا کے پھر غفلت سے پڑ گئے، سو گئے، ان کو آخرت کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہ ہے رضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہیں، بس کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، اسی پر خوش، اور صرف اتنے ہی نہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا کی زندگی سے چین بھی تلاش کرتے ہیں، دنیا کی زندگی سے چین بھی تلاش کرتے ہیں، سکون بھی تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 4، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، وہ ہمارے احکام سے بے خبر رہتے ہیں، نمازوں سے بے خبر، تلاوت سے بے خبر، گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں، ہن آیاتنا ہماری آیتوں سے غافل رہتے ہیں۔ آیات سے مراد دونوں چیزیں ہیں، آیات سے مراد احکام بھی ہیں، ہمارے احکام سے غافل رہتے ہیں۔ نمبر 2، ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ تو بھائی جن کے اندر یہ 4 برائیاں پائی جائیں گی، یہ آئینہ ہے، آئینہ، یہ آیت آئینہ ہے، دیکھ لو، اپنے آپ کو پرکھ لو۔ نمبر 1، لا یرجون لقاءنا، جن کو ہم سے ملنے کی امید، بولو،
नंबर 2 वरज़ू बिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी और खुश। नंबर 3 वतमअन्नु बिहा, आराम वहीं से तलाश करते हैं दुनिया में ही। नंबर 4 वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, हमारे अहकाम और आयात से क्या हैं, बेखबर। तो फिर इनको क्या मिलेगा, उलाइका मअवाहुमुन नार, इनका ठिकाना तो फिर दोज़ख है भाई, इनका ठिकाना दोज़ख है। बताओ कुरान किस तरह से इंसान के जहनों को, दिलों को किस तरह से झंझोड़ता है। हाँ, उलाइका मअवाहुमुन नार, इनका ठिकाना क्या है, दोज़ख है। या अल्लाह क्यों दोज़ख है, बिमा कानू यक्सिबून, जुल्म तो अल्लाह नहीं किया इन पर आपने, ना ना अल्लाह ने जुल्म नहीं किया। बिमा कानू यक्सिबून, बसबब उनके कस्ब के, बसबब उनके अमाल के। उनको जहन्नम ठिकाना जो दिया जा रहा है किस वजह से, उनके अमाल की वजह से, अपनी शरारतों से। यहाँ यामलून भी नहीं कहा, यक्सिबून कहा, यक्सिबून, यामलून नहीं। अमल का ताल्लुक, बसा औकात अमल का ताल्लुक सिर्फ हाथ पांव से होता है, यहाँ दिमाग भी है। जो हमारी आयतों पर उम्मीद, जो हमारे हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, ईमान ही नहीं रखते, ईमान का ताल्लुक किस से है, दिमाग और दिल से ना, ये है। बिमा कानू यक्सिबून इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। सुभान अल्लाह, क्या शाहाना कलाम, क्या शानदार कलाम है उस मालिक, उस खालिक और उस परवरदिगार और रब का। दुनिया में हमारी तरह का नहीं है कि भाई गुस्सा आए तो गुस्से में बरसता चला जाए, तुम्हें ये होगा, तुम्हें ये होगा, तुम्हें यूं सजा दे, नहीं नहीं, ऐसा एतदाल है अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के कलाम में एतदाल है। जहन्नम की बात सुनाई, फौरी जन्नत। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाया, यानी जिन्होंने हमारी मुलाकात का यकीन रखा, मरने के बाद उठाए जाने का यकीन रखा, और व अमिलुस सालिहात, और फिर उसके लिए उन्होंने तैयारी भी की। सिर्फ बोलो, सिर्फ ईमान काफी नहीं है जी। आजकल ऐसा ही है ना भाई, बस हम मुसलमान तो है ना जी, जी मुसलमान तो हैं, अरे जी तुम मुसलमान तो हो लेकिन कुछ काम भी करते हो मुसलमानों वाला। काम तो हम करेंगे यहूदियों वाले, काम तो हम करेंगे नसरानियों वाले, काम तो हम करेंगे मुशरिकों वाले, काम ऐसे करेंगे जिन्हें देखकर शैतान भी शर्मा जाए, काम तो ऐसे होंगे। जी हम ईमान तो रखते हैं ना, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भी तो पढ़ते हैं। किस जगह पर कुरान में मुझे बताओ सिर्फ ईमान पर निजात का फैसला बताया गया हो? कहीं भी निजात का फैसला कहीं भी सिर्फ ईमान पर नहीं है। ईमान के साथ अमल साले, अमल साले। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जा बजा यही बात है, जा बजा यही बात है। हाँ, ईमान, ईमान और अमल साले, ईमान और अमल साले। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और अच्छे अमाल करते रहे, यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहदीहिम, उन्हें रहनुमाई खुद करेगा परवरदिगार उनका, यहदीहिम, खुद उन्हें रहनुमाई करेगा, रब्बुहुम, उनका परवरदिगार, बिईमानिहिम, उनके ईमान की वजह से उनका रब खुद उन्हें रहनुमाई करेगा। भाई सुभान अल्लाह। आप अपने अंदर सलाहियत तो पैदा करो कि जिस सलाहियत के बाद अल्लाह के मुकर्रब और महबूब बन जाओ, और फिर अल्लाह पाक खुद आपकी रहनुमाई करे, अल्लाह खुद आपकी रहनुमाई करे। अल्लाह ऐसी रहनुमाई करेगा, इसी का नाम है मगफिरत, रहमत। जो हम पढ़ते हैं ना सूरह बकरा के आखिर के अंदर, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, गुनाह भी माफ़ कर दे, वरहमना, आज के बाद मुझे गुनाह से बचने की तौफीक भी अता फरमा। जब अल्लाह का मुकर्रब इंसान हो जाता है, क्या वो हदीस नहीं सुनी आपने? इरशाद फरमाया, जब इंसान अल्लाह का मुकर्रब कुर्ब इख्तियार करता है, अल्लाह पाक इसका हाथ बन जाता है जिससे ये पकड़ता है, अल्लाह की आंख, अल्लाह इसकी आंख बनता है जिससे ये देखता है। अल्लाह तबारक तआला, अल्लाह तो मुनज़्ज़ह है, किसी की मुबर्रा और पाकीज़ा है, अल्लाह किसी की आंख बने, अल्लाह किसी का हाथ बने, मतलब ये समझाया जा रहा है अब इसका अल्लाह से इतना ताल्लुक कि इसका हाथ अब अल्लाह पाक नाफरमानी की तरफ नहीं उठने देता, इसकी आंख अल्लाह नाफरमानी की तरफ नहीं उठने देगा, इसकी जबान अल्लाह पाक इसको नाफरमानी की तरफ नहीं ले जाएगा, और इसके पैर को अल्लाह गुनाह की तरफ नहीं लेके जाएगा। ये है यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, उनका परवरदिगार उनकी रहनुमाई करता है। किस वजह से? उनके ईमान की वजह से।
سبحان اللہ. تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. اور آخرت میں کیا ملے گا؟ دنیا میں یہ کام ہوں گے اور تجری من تحتہم الانہار، اور تجری بہ رہی ہوں گے من تحتہم ان کے نیچے سے الانہار و نہریں فی جنات النعیم ہمیشہ والے باغات میں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام. دعواہم فیہا سبحانک اللہم. سبحان اللہ. جب یہ جنت میں آپس میں ملیں گے، دعواہم ان کی بات جنت میں، فیہا سبحانک اللہم، یہاں سے اختتام ہوگا، وتحیتہم فیہا سلام، اور اسی طرح سے سلامتی کی بات. جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، ملاقات کریں گے تو کیسے کہیں گے؟ السلام علیکم کہیں گے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور آخری کلام جو ان کا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین ہوگا. آخری کلام الحمد للہ رب العالمین. دعواہم فیہا سبحانک، یہ تین الفاظ ہیں، غور کیجئے گا. ایک تو جنتی کہیں گے سبحانک اللہم، دوسرا کیا کہیں گے؟ سلام ہو سلام ہو. تیسرا کیا کہیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین. یہ تین جملے ہیں جنتیوں کے. جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے عجائب کو دیکھیں گے اور نعمتیں جو اللہ نے ان کو لیے تیار کی ہیں وہ دیکھیں گے تو کہیں گے سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک. یہ کلمات کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، ساری حمد و ثنا تیرے لیے، تو پاک ہے، عبث اور بیکار کام کرنے سے تو پاک ہے. ہمیں یقین تھا کہ تو قیامت قائم کرے گا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، ہمیں یقین تھا، آج ہم نے اس کو دیکھ لیا. تو کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم. اور جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ وتحیتہم فیہا سلام. آپس میں ملیں گے تو کیا ہوگا؟ سلام، السلام علیکم، السلام. ملائکہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلامتی ہو تمہارے اوپر، تم نے بڑا صبر کیا، بڑا صبر کیا مصائب پر، بڑا صبر کیا تکلیفوں اور دکھوں پر. فنعم عقبی الدار، کیا ہی شاندار ٹھکانہ ہے آپ کا. سمجھے جی؟ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ پاک کی طرف سے بھی سلامتی. اور آپس میں بھی ملیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ سلامتی کی بات کہیں گے. اور جب مجلس برخاست ہوگی، وآخر دعواہم، اور ان کا آخری کلام کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. یہ آخری نعرہ ہوگا جب اختتام ہو جائے گا مجلس کا، جب جنتی آپس میں مل بیٹھیں گے اور ہم کلام ہوں گے ایک دوسرے سے، اور اوپر والے جنتی نیچے والے جنتیوں سے باہمی ملاقاتیں ہوں گی، تو آخری کلمہ الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. بات سمجھے جی؟ اب اس لفظ کا تعلق اگر آپ سمجھیں تو اس بات سے ہے جہاں تیسری آیت شروع ہوئی تھی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات. اب وہی رب ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، جو مدبر بھی تھا اور اس کے سامنے کوئی شفیع اور سفارشی نہیں تھا، اور اسی طرح سے وہ رب بھی تھا. اسی رب کی آج بھی حمد ہوگی. مطلب ہے کہ اول میں بھی اسی کی حمد ہے اور آخر میں بھی اسی کی حمد ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. بات وہ ہے، میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ بس یہ سمجھے کہ یہ مکی دور کی آخری آیات ہیں، مکی دور کی آخری آیات ہیں اور آخری صورتوں میں سے ہے. اور اب یوں سمجھے کہ عذاب آ رہا ہے بس. اچھا، مشرکین انتظار کر رہے ہیں کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا عذاب. وہ جس عذاب سے ڈراتے ہو لے کر آؤ، لے کر آؤ. تو اب ان کے اس باطل نظریے کے جوابات یہاں اللہ نے ذکر کیے. مشرکین کے شبہات کا ازالہ، آپ لکھ لیں اس کو، مشرکین کے شبہات کا ازالہ. کیا شبہات ہیں بھائی؟ کیا شبہات ہیں؟ بھائی یہی تو بتا رہا ہوں نا. کب عذاب آئے گا؟ 12 سال ہو گئے، 11 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، تو کہہ رہا ہے عذاب عذاب عذاب. کب آئے گا؟ قوم نوح پر عذاب آیا، قوم ہود پر عذاب آیا، صالح کی قوم پر عذاب آیا علیہم الصلاۃ والسلام، لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. یہ کب آئیں گے؟ ہمارے پر کب آئیں گے؟ اب وہ بات آئی ہے کہ اب تم انتظار کرو. ان کے ان شبہات کا ازالہ کیا گیا. دیکھو
تو اس رکوع میں شبہات کا ازالہ ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ جلدی کر دے، لو اگر، يُعَجِّلُ جلدی کر دے اللہ پاک، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، الشَّرَّ عذاب کو جلدی لے آئے. شرّ سے مراد کیا ہے؟ عذاب. اگر اللہ پاک لوگوں کے لیے عذاب جلدی لے آئے، استعجالہم بالخیر، استعجالہم بالخیر کاستعجالہم بالخیر، جس طرح سے یہ خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں اسی طرح سے آج یہ عذاب کو بھی جلدی جلدی طلب کرتے ہیں. اگر اللہ پاک ان کے اوپر عذاب بھی جلدی لے آئے جیسا کہ یہ خیر کے متلاشی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا؟ لقضی الیہم اجلہم، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کا. نہیں سمجھے؟ فیصلہ ہو چکا ہوتا. بڑا ستایا ہے اللہ کے نبی کو، بڑا دل دکھایا ہے اللہ کے نبی کا، بڑا اہل ایمان کے دل دکھائے ہیں تم نے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر جلدی عذاب لے کر آتا تو آج فیصلہ ہو چکا ہوتا. لیکن اللہ کا نظام ہے، اتمام حجت ہوتا ہے بھائی. اور شاید یاد ہوگا میں نے آپ سے عرض کیا تھا اتمام حجت دو طرح کا ہوتا ہے. کون بتائے گا؟ ہیں جی. اور ایک اور بات ہے، بڑی اہم بات ہے. اتمام حجت ہونے کے لیے دو باتیں ہوا کرتی ہیں. ایک تو ابلاغ مکمل ہو جائے، پہنچانا بار بار سمجھانے کے سارے دلائل آگے ہیں. دلائل آتے ہیں ترتیب وار، پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ، جتنے دلائل تھے سب دلائل آگے. اور وہ دلائل سن کر مخالفت کر کے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہو گئے؟ اب صلاحیتوں کو کھو بیٹھے، حق قبول کرنے کی ذرہ برابر ان میں صلاحیت نہیں رہی ہے. بس کینسر ہو گیا ان کو. نہیں سمجھے؟ یہ کینسر ہے. ایسا ناسور ہو گیا کہ اب ان کا اس دھرتی سے پاک کرنا، وجود کو ختم کرنا ہی بہتر ہے. کوئی چارہ کار نہیں ہے. جب طے ہو جاتی ہے بات کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ حجت تام ہو گئی. ابلاغ کی طرف سے، پہنچانے کی طرف سے حجت تام ہے. دوسرا حجت تام ہوتی ہے ابتلا کے اعتبار سے. یہ ہے اہل ایمان کے لیے کہ آپ کو مصائب سے گزارا جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ ہاں، حجت تام ہوتی ہے ایک سطح تک مصائب سے آپ کو گزارا جائے گا، اور جب وہ سطح پوری ہوگی تو پھر عذاب آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے دعوت دینا شروع کر دی اور کل تم کہو عذاب آ جائے وہاں، اور آپ پر کوئی مصیبت آئے ہی نہ. میرے پر کیوں مصیبت آئے گی؟ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ نہیں بھائی، تم مصیبت تو آئے گی. حجت تام ہونے کے لیے دو باتیں. نہیں سمجھے؟ آپ سے مجھ سے پوچھا جائے گا نا کہ آپ نے حجت تام کی تھی، سمجھایا تھا پورا، آپ نے ابلاغ کیا تھا، آپ نے اپنے گھر کے اندر حجت تام کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ نہیں جی میں نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں آگے سے. میں نہیں کرتا ہوں، یہ مانتے ہی نہیں ہے، میں حجت ہی نہیں تام، میں نہیں بتاتا ہوں. تو بھائی حجت تام ہونے کا مطلب ہی تو یہی ہے کہ آپ کو سننی پڑیں گی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے معصوم ہیں کہ نہیں؟ کیا کہا؟ جادوگر، پاگل، دیوانہ، مجنون. یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ سحر. آپ سوچو تو صحیح کہ کیا ترتیب وار آغاز. جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا آغاز فرمایا نا تو پہلے اعتراضات کیا ہے؟ ساحر مبین، جادو ہے، چھوڑ دو ختم ہو جائے گا. اچھا، جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں بھائی یہاں سے بات تو، یعنی شوشے چھوڑنا، اس طرح سے جملے کسنا کہ ان جملوں سے لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے، بات ہمارا کام ہو جائے گا. جب دیکھا کہ نہیں بھائی لوگ تو متاثر نہیں ہوتے، اس کا مجمع تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوا. گالیوں کا اور برا بھلا کہنے کا طریقہ کامیاب بولو نہیں ہوا. پھر دوسرا حربہ، پھر کیا آیا؟ پھر دوسرا حربہ آیا، تکلیفیں دینا شروع کر دی، مار پیٹ، کمزوروں کو مارنا، دبانا، شاید مار کے ذریعے سے سمجھ جائیں.
3 سال تو ابتدا میں ایسے چلتے رہے کہ پاگل ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے، دیوانہ، اس قسم کی باتیں. پھر اس کے بعد اگلا جو دور آیا اس میں دوسرا دور مصائب آئے، مار پیٹ شروع ہوئی. شاید یہاں سے سمجھ جائیں، نہیں سمجھے. اس قسم کی ایذاؤں سے بھی صحابہ پر اثر نہیں پڑا، مار کھا لی لیکن حق بات نہیں چھوڑی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. مجمع بڑھتا چلا گیا، حلقہ بڑھتا چلا گیا. مار کے باوجود بھی بھائی شیب ابی طالب میں بند ہونا پڑا، لیکن پھر بھی مجمع بڑھ رہا ہے. یہ دوسرا دور تھا. پھر تیسرا دور آیا کہ بھائی اب تو بات بہت آگے نکل گئی ہے، اب یہی بہتر ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، قیادت کو ختم کر دیا جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناپاک عزائم قتل کے منصوبے بنائے. یہ ختم ہو جائے گا، قصہ چھٹ جائے گا. اللہ پاک نے وہ بھی ناکام کیا، بالآخر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی. ٹھیک ہے جی. جب یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اب چوتھا حربہ آیا. جب مدینہ میں آئے نا آپ علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو اب چوتھا حربہ یہ رہا کہ اب مشرکین کی طرف سے جو مدینہ میں لوگ آباد تھے یہود، ان کے ذہنوں کو خراب کرنا اور نبوت کے گھرانے پر حملہ کرنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگ رہی ہے کہ بھئی باقی تو اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کی گفتار، اس کے انداز ایسا ہے، ایسے شاندار اخلاق ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ گرویدہ ہو جاتا ہے. یہاں سے تو ہمارا کام نہیں چلے گا بھائی، اس کو تو ہم بردام نہیں کر سکتے، قتل بھی ہم نہیں کر سکے. اب ایک صورت رہ گئی ہے کہ گھر پر حملے کرو. لہٰذا آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ ازواج مطہرات کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے بری بری باتیں، برے برے جملے کسنا، کسی نہ کسی طرح سے یہ کام ان کا رک جائے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ظالموں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملایا ہے. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، اتمام حجت کسی چیز کا نام ہوتا ہے. ایک اتمام حجت کس طرح سے کہ ابلاغ مکمل ہو جائے، آپ کا پہنچانا مکمل ہو جائے، اور دوسرا اتمام حجت آپ پر ابتلا اور آزمائشیں جو ہیں وہ ابتلا بھی کافی سرس آئیں گی تو پھر اتمام حجت ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کاش یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں. اسی چیز کا نام دنیا میں امتحان ہے. آپ حق بات کہو اور حق بات پر مصائب آئیں اور تم پھر جمو اور استقامت اختیار کرو. ایسا نہیں ہے کہ حق بات کہے اور حق بات کہتے ہی جناب ہمیں ہر طرف سے پھول برسنے شروع ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے نا. یہ دنیا کا مزاج. یہ ابتلا کس چیز کا نام ہے؟ اتمام حجت اسی چیز کا تو نام ہے کہ تمہیں گزارا جائے گا اس بٹھی سے، دیکھتے ہیں کون پکا ہے کون کچا ہے. جب شدائد اور مصائب کی انتہا کر دی مشرکین نے مکہ میں، مار مار کے برے حال کر دیے، اس وقت آئے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ایسے حالات سے گزارے جا رہے ہیں، برداشت مشکل ہے. اس پر سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں آئیں، بڑے عجیب انداز سے جھنجھوڑا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا خیال ہے اہل ایمان نے یہ گمان کر لیا کہ ہم صرف آمنا، ہم نے کہہ دیا ہم ایمان لائے، اس کہنے پر ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا یہ گمان کر لیا آپ نے کہ صرف ہم نے کہا ہم ایمان لے آئے اب جان چھوٹ جائے گی؟ وہم لا یفتنون، مصائب نہیں آئیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمائشوں میں ڈالا ہے، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا ہے آپ سے پہلے والوں کو. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ پاک ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون جھوٹے ہیں ایمان میں اور کون ایمان میں سچے ہیں. پتہ تو چلے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے یہ مزاج سمجھنے کی کوشش کرو. اگر یہ مزاج سمجھ میں آ جائے تو پھر مصائب سے آدمی نہیں گھبراتا کبھی بھی. پھر مصائب آنے پر اللہ سے کٹتا نہیں ہے. ایک اور آیت سناؤں، سورۃ الحج، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں من یعبد اللہ علی حرف، اللہ کی بندگی ایک کنارے میں کرتے رہتے ہیں، خوب تہجد گزار، تلاوت کے پابند، زکوٰۃ کے پابند، خیر کے اعمال بھرپور وافر مقدار میں،
اور وافر مقدار میں اعمال اور عبادت، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی برستی رہتی ہیں، اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی، صحت بھی اچھی، ہر چیز اللہ نے دے رکھی ہے. ہاں بھائی کیا حال ہے؟ ارے بڑا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر مصیبت آ پڑی تو ساری بندگی چھوڑ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارے نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی مصیبت، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں پھر بھی مال پر ڈاکا. اوہو، نہیں سمجھا مصیبت کو، تو نہیں سمجھا. مطلب یہ ہے کہ مزاج نہیں سمجھا شریعت کا، کہ تو آزمایا جاتا ہے نا، یہ تو آزمایا جاتا ہے. زکوٰۃ بھی دی، صدقہ بھی دیا، ہاں تحفظ کی گارنٹی ہے، زکوٰۃ پر گارنٹی ہے، ضمانت ہے. کبھی کبھی آزمایا جاتا ہے، کبھی آزمائش آتی ہے، اس میں آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. وہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، جو آزمائش آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، آپ کے کسی گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور رفع درجات کے لیے بھی آ سکتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا گناہ تھا اور جرم تھا، پھر بھی مصائب سے گزارا گیا. پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر؟ فرمایا انبیاء پر. پھر کس پر؟ جو نبیوں کے قریب، پھر جو ان کے قریب، پھر جو ان کے قریب. تو اس لیے مصائب سے نہ گھبرایا کرو، پریشانیوں سے نہ گھبرایا کرو، اعمال میں لگا کرو. اس زمانے میں عمل ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، یہ ہے بڑی بات. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، ہمارا سب پر کچھ آپ پر قربان ہو جائے. طائف والے دن میں کیا حالات تھے، کن حالات سے گزارے گے؟ جسم لہو لہان ہے اور پاؤں مبارک سے خون اور جوتیوں کے اندر خون بھر گیا، چپک گئے جوتے پیر مبارک کے ساتھ. اور پھر وہاں آ کے آپ علیہ السلام جب ان شریر شرپسندوں سے علیحدہ ہوئے اور آ کر رکے، تو آپ علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں اے اللہ اس حال میں بھی اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں. کیا جرم تھا؟ لیکن بات وہ ہے، اس کو کہتے ہیں اتمام حجت، یہ یاد رکھنے کی ہے. اللہم صلی علی محمد. اب سنیے گا، فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر ہم جلدی، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر اللہ پاک جلدی کر لے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، شر عذاب کو، استعجالہم بالخیر، اس طرح سے جس طرح سے خیر کو جلدی کرتا ہے، جس طرح سے وہ خیر کو جلدی مانگتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کی مدت کا. لیکن فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، فَنَظَرُ ہم چھوڑ دیتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں کو، لا يَرْجُونَ جو امید نہیں رکھتے، لِقَاءَنَا ہماری ملاقات کی امید جو نہیں رکھتے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ دیتے ہیں اے اللہ؟ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. یہ مزے مستی موج مستی میں لگا ہوا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے. فی طغیانہم یعمہون، وہ سرگرداں ہوتے ہیں اپنے کھیل تماشے میں، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون کھیل رہے ہوتے ہیں، ساری رات گناہوں میں مبتلا ہے، لگا ہوا ہے اور گناہ کی زندگی گزر رہی ہے. کوئی عذاب نہیں آ رہا، کوئی عذاب نہیں آ رہا. نہیں نہیں نہیں، عذاب کا نہ آنا یہ اللہ کی رضا مندی کی دلیل نہیں ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، سخت پکڑ آئے گی بھائی، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. سمجھے جی؟ چوہے کو چوہا دان کے اندر جب پکڑتے ہو، اچھی اچھی چیزیں رکھتے ہو نا اس کو، اچھی اچھی چیزیں، چوہا آئے کہ وہ کہے کہ بھئی تو بڑا روزانہ بڑی مشقت سے کھانا کھایا کرتا تھا، اس گھر سے ملتا ہی نہیں تھا، آج تو میرے لیے پراٹھے بھی رکھے ہوئے ہیں اور آج تو پتہ نہیں قسمہ قسم. تو یہ کیا ہے اس کے لیے؟ اسی کا نام استدراج ہے، اسی کا نام ڈھیل دینا ہے بھائی. ہاں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عجیب مزاج ہے انسان کا، عجیب مزاج ہے انسان کا. ہاں، ان آیات کو اپنے سامنے رکھو، یہ آئینہ ہیں یہ آیتیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور فرمایا جب انسان کو پہنچتی ہے الضُّرُّ تکلیف، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ دعانا، یہ ہمیں ہی پکارتا ہے. لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، تینوں حالتوں میں، لیٹے ہوئے بھی ہمیں پکارتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی ہمیں پکارتا ہے، کھڑے ہوئے بھی ہمیں ہی پکارتا ہے. وہ انسان کی تین ہی حالتیں ہیں، یا آدمی لیٹتا ہے یا بیٹھتا ہے یا کھڑے رہتا ہے، تینوں حالتوں میں ہمیں پکارتا ہے.
لیٹتا ہے تو دل ہے اللہ یہ مصیبت ہٹ جائے نا، بس میں یوں کروں گا، میں یوں صدقہ کروں گا، یہ مصیبت ہٹ جائے تو 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا، یہ مصیبت ہٹ جائے 4 مہینے تبلیغ میں بھی لگاؤں گا، سارے عزم کرتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ذرہ، فلما اور جب کشفنا ہم نے ہٹا دیا عنہ اس سے، ذرہ اس کی تکلیف سے، مرہ گزرنے لگا، کأن لم یدعونا ایسا ہو گیا، کأن لم یدعونا گویا کہ اس نے نہیں پکارا تھا، الی ذر اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، مسہ جو اس کو پہنچی ہو، جو تکلیف اس کو پہنچی ہے اس کو دور کرنے کے لیے گویا اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا، ایسا اس نے منہ موڑ لیا، ایسا منہ موڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ مصیبت کے وقت نمازیں شروع کر دی تھی، مصیبت کے بعد تسبیح بھی شروع کر دی تھی، روزانہ آیت کریمہ کا ورد بھی 500 مرتبہ کرتا تھا، اب مصیبت ہٹی تو بھائی بس سبھی بھول گیا۔ یہ ہے انسان کا مزاج۔ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اس طرح سے ہم مزین کر دی، اس طرح سے مزین کر دیا جاتا ہے للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے کیا چیز؟ ما كانوا يعملون، وہ اعمال جو وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح سے مزین کر دیے جاتے ہیں اعمال ہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں تزیین، تزیین من الشیطان، شیطان ان کو پٹیاں پڑھاتا ہے، اور جب جناب کیا نافرمانی کرتے کرتے آگے جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل نہیں آتی، گناہوں میں مبتلا ہے، اتنے دن سے مبتلا ہے، سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، گناہ کر رہا، عذاب نہیں آیا، شیطان کہتا ہے نہیں آئے گا بھائی، عذاب نہیں آئے گا، اول تو آئے گا نہیں، اللہ تو بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، نہیں آئے گا عذاب۔ اچھا اگر آ بھی گیا نا تو مرنے سے پہلے آخرت میں آئے گا، دنیا میں نہیں آئے گا، وہ آخرت میں ہے، تو پھر آخرت میں ہے تو پھر کیا، مرنے سے پہلے توبہ کر لینا، کیا بات ہے اس میں، ہاں جی، مرنے سے پہلے توبہ کر لینا۔ تو کون سا اللہ سے ایگریمنٹ اور گارنٹی ہے کہ جناب مرنے سے پہلے مجھے بتلا دیا جائے گا کہ آج تمہاری موت ہے، آج تم توبہ کر لو۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ارے اللہ کے بندو دیکھتے کیوں نہیں ہو، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور تحقیق ہم نے تباہ کر دیا، ہم نے ہلاک کیا ہے، القرون بہت ساری جماعتوں کو، امتوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، ظلم کیا، فسق اور فجور میں مبتلا ہوئے، پھر کیا ہوا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ اور آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات معجزات اور دلائل لے کر، وما کانوا لیؤمنوا اور وہ نہ تھے ایمان لانے والے، وما کانوا وہ نہ تھے لیؤمنوا کہ وہ ایمان لائے، یعنی ایمان نہیں لاتے، ضد اور عناد کی بنیاد پر۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح سے ہم بدلے دیا کرتے ہیں، اس طرح سے ہم سزا دیا کرتے ہیں القوم المجرمین، جرم کرنے والوں کو، ان کو ہم نے ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا، اسی طرح سے تمہیں بھی ہم ہلاک کریں گے، اسی طرح سے وہ بھی تباہ اور برباد ہوں گے بھائی۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض ثم جعلناکم اور اس کے بعد جناب جعلناکم خلائف ہم نے بنایا ہے، خلائف تم کو بنایا ہے، تم کو ہم نے نائب بنایا ہے، فی الارض زمین کو، زمین میں، ثم جعلناکم پھر ہم نے بنایا ہے تم کو خلائف نائب، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھنا چاہتے تھے، کیف تعملون تاکہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ آبا و اجداد مر گئے، آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے جو تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آج میں اور آپ ہیں، آج ہمارا دور چل رہا، اللہ نے ان کو ہٹا کر ہمیں دنیا میں بسایا، کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے، لننظر کیف تعملون، لننظر کیف تعملون۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہارون الرشید کے زمانے کی بات ہے، ایک عالم آئے ان کے دربار میں، بادشاہ سلامت نے کہا ارے آپ نے ہمیں مبارکباد نہیں دی، اقتدار ملا ہے، بادشاہت ملی ہے جی، آپ نے ہمیں مبارکباد نہیں دی۔ تو انہوں نے کہا کس بات کی مبارکباد دی جائے؟ کیا آپ نے نہیں پڑھا ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اللہ نے پچھلوں کا نائب آپ کو بنایا ہے، آباء و اجداد کا نائب آپ کو بنایا ہے، لننظر کیف تعملون، اللہ کہہ رہا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اب تم کیا کرو گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو جو کرا کے چلے گئے، اب تم کیا کرو گے؟ ارے سمجھے جی، ہر آدمی کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، کیوں؟ اس کو لکھ لو اپنے پاس، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم کیا کرو گے، مال میں کیا کرو گے، اولاد کی نعمتوں سے کیا کرو گے تم، اقتدار میں تم کیا کرو گے۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیتیں ان کو تلاوت کر کر کے سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی۔ اچھا دل تو کرتا ہے آپ کی بات مانے، نبی علیہ السلام کو کہنے لگے جی تو کرتا ہے آپ کی بات مانے، سنیں، آپ کے پاس آئیں، لیکن تھوڑا سا کوئی نرم کچھ سمجھوتا تو کر لو ہمارے ساتھ بھائی، نہیں سمجھے؟ یہ جو اس میں آپ زیادہ زیادہ یہ بتوں کی مذمت کرتے ہیں نا، برائیاں بیان کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا کم کر لو، بس یہ تھوڑا سا ہلکا کر لو، یہاں ذرا ہاتھ ہلکا رکھو تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی یاد رکھیے گا، ضروریات دین میں سمجھوتا نہیں ہوا کرتا، ضروریات دین میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ۔ فرائض ضروریات دین جن پر ایمان لانا، جن چیزوں پر ضروری اور فرض ہوتا ہے، ہاں وہاں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہم نماز میں سمجھوتا نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ، ہم اللہ کے احکام میں سمجھوتا آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہم گناہوں میں سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم شرک کرنے میں سمجھوتا آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ چلو ٹھیک ہے، اور ہم حق کو چھپانے میں آپ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے کہ بھائی ہاں بتوں کی مذمت ہے وہ میں بیان نہ کروں، صرف ایک اللہ کی توحید بیان کروں، اس میں سمجھوتا نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ۔ تو کیا کہتے ایت بقرآن غیر ھذا، ایت بقرآن، ارے نبی اس قرآن کے علاوہ کوئی اور لیا، ایتی لیا بقرآن، قرآن کو، غیر ھذا اس کے علاوہ، او بدل ہو، یا کم از کم تھوڑا سا رد و بدل تو کر لے۔ نہیں سمجھے؟ دو مطالبات ہیں بھائی، پہلا مطالبہ تو یہ قرآن چھوڑ دے اور اس کے علاوہ کوئی اور لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا، انتہا کی بات ہے، چلو سمجھوتا کر لیتے، نہیں سمجھے؟ اصل میں مخالفین بھی کئی قسم کے تھے جی۔ ایک مخالف طبقہ وہ تھا چھپ چھپا کے مخالفت کرنے والا، یہ مکی دور کی بات کر رہا ہوں، جیسے ابو لہب ہے، سامنے نہیں آیا، پیچھے سے مخالفت کرنا، سمجھے جی، بزدلی حد درجے کی، اور پیچھے سے سازشیں کرنا، یہ ایک طبقہ یہ تھا۔ اور ان کا سرغنہ ابو لہب تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو گیا ابو لہب، برباد ہو گیا ابو لہب، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا طبقہ تھا جیسے ابو جہل، یہ ان کا سرغنہ تھا جو سامنے ڈٹائی میں آگے، مخالفت پر آگے، لڑیں گے، مریں گے، جان دے دیں گے، کوئی بات نہیں، ہماری بات مانی جائے، سمجھے، ہٹ درمی پر آگے اور سامنے آگے لڑائی کے لیے۔ تو ان کا سرغنہ ابو جہل، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، یہاں اس کی مذمت بیان فرمائی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا خیال ہے اس شخص کا حال، ارأیت الذی ینہی، جو روکتا ہے ایک شخص کو جب وہ نماز بیت اللہ میں پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ جا کر اس کو روکتا ہے۔ سندع الزبانیہ فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، یہ بلائے اپنے مجمع کو، سب کو جمع کر لے، سندع الزبانیہ، اللہ نے کہا ہم بھی جہنم کی جماعت زبانیہ جو جہنم کے میں عذاب دینے کے لیے مقرر ہے، ہم بھی اس کو بلائیں گے۔ اور گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے، جیسے ہی پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بیچ میں آگ کی باڑ ہے، کہتا ہے میں آگے ہوتا ہوں تو آگ کھانے لگتی ہے، یہ دوسری مخالفت تھی۔ اور تیسری مخالفت جو ہے وہ ولید بن مغیرہ، اس قسم کے لوگ تھے، بس لے دے کے بات کر لیتے ہیں جی، کچھ کھلا پلا کے کچھ لے دے کے بات کر لیتے ہیں، کچھ ہماری مانو کچھ ہم تمہاری مانیں، بس لڑائی بڑائی نہیں کرنی ہے، بس کچھ اس طرح سے کر آ کے گزر بسر کرتے ہیں، مل ملا کے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بات آئی، اچھا بھائی ایتی بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور لے کے آ جاؤ، او بدل، یا اس کو کیا کر دو، تبدیل کر دو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے ما یکون لی، مجھے زیب نہیں دیتا، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اس کو اپنی جانب سے تبدیل کروں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اتباع کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل، کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ،
اللہ کے بندو، اگر اللہ چاہتا ما تلوتو علیکم، میں نہ اس قرآن کی تمہارے سامنے تلاوت کرتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ میں تمہیں سکھاتا اور جتلاتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے ایک زمانہ تمہارے درمیان میں گزارا ہے، لبثت گزار چکا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، عمرا من قبلہ، عمر کا ایک زمانہ، 40 سال گزارے، افلا تعقلون، اتنی سی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کلام اللہ کی جانب سے ہے؟ اس لیے کہ 40 سال کے بعد میری زبان پر ایسے کلام کا جاری ہو جانا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ بس انشاءاللہ کافی ہے، یہاں سے پھر آگے پڑھیں گے۔